ویلکم بیک ناظرین، سچ کی تلاش کے سفر میں آپ ہمارے ہم قدم ہیں اور ہم فرید پراچا صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ جب بھی کوئی حکومت کو غلط کام کرے گا، اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اس پر تنقید کرے۔ ہم اپنا حق تنقید جو آئین کا دیا ہوا حق ہے ہم اسے استعمال کر رہے تھے۔ ہم اگر اس کے مطابق جلسے کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارا آئینی حق ہے، ہم اس کے مطابق اگر جلوس نکالتے ہیں تو یہ بھی ہمارا آئینی حق ہے۔ اس میں کہیں کوئی یہ بات نہیں تھی شامل کہ جب یہ حکومت چلی جائے، گرا دی جائے، فلاں کر دیا جائے، یہ ہم اپنی تنقید کا ایک حق استعمال کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، آئین میں ایک راستہ تھا، صدر اسمبلیاں توڑتا تھا، وہ راستہ ختم ہو گیا اور 13ویں ترمیم کے ذریعے سے اس کو روک دیا گیا۔ لیکن اس کو روکنے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اب فوج جو ہے وہ براہ راست آئے۔ کیا حق پہنچتا ہے کیا فوج کا؟ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیوں آخر کیوں نہ ایک جو حکومت ہے وہ اپنا کام کرے، 5 سال بعد عوام اس کو ہٹا دیں گے اگر اس نے غلط کام کیا ہے۔ سر، اگر حکومت کرپشن پر اتر آئے، اگر لوگ پاکستان کے قومی خزانے کو اپنے باپ کا مال سمجھ لیں تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو ہے، یہ جو فوج والے ہیں، یہ مامے لگتے ہیں کہ یہ آ کے قابض ہو جائیں۔ بھی بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو پھر بھی آئین میں راستے موجود ہیں۔ پھر ان کے اقتدار کا جواز کہاں سے نکلتا ہے کہ جی مطلب جیسے آپ آپریشن ایک ڈاکٹر کے پاس اپنے مریض کو لے جاتے ہیں، آپریشن کامیاب نہیں ہوتا تو آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تیسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ قصاب کے پاس اور قصائی کے پاس تو اپنا مریض نہیں لے کے جائیں گے۔ سر میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے۔ دیکھیں فراز صاحب، آپ بہت پیاری بات کرتے ہیں، میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک حکومت کرپشن پہ کمر باندھ لے، قومی خزانے کو شیر مادر سمجھ کے لوگ ہضم کرنے لگے، پاکستان کے بڑے بڑے مالیاتی اسکینڈل پوری دنیا کے میڈیا پر چھا جائیں، تو سر اس وقت آخر کیا ایسا قانونی طریقہ اختیار کیا جائے کہ آپ کی ایجیٹیشن بھی جاری ہو؟ تو فوج کو کیا پیغام جا رہا ہوتا ہے؟ 2 باتیں میں آپ سے، پہلی بات یہ ہے کہ ایک نہیں 10 ادارے موجود ہیں اس کام کے لیے کہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کرپشن کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے، اس کرپشن کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ موجود ہے، اس کرپشن کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ کی جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی موجود ہے، اس کے لیے روکنے کے لیے اینٹی کرپشن موجود ہے، اس کے لیے عوام موجود ہیں۔ یعنی یہ سارے ادارے ہیں، لیکن اس میں سے کوئی ایک ادارہ بھی نہیں ہے کہ جو فوج کے ساتھ جس کا تعلق ہو۔ فوج کا کام نہیں ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر فوج کا اقتدار ہو جائے اور وہ کرپشن کر رہی ہو جیسے کہ اب کر رہی ہے تو پھر کون کرے گا؟ یعنی کہیں آپ فوج کا کہاں سے حل آ گیا کہ جی وہ آ کے وہ بڑے پاک ہیں، بڑے پوتر ہیں، ان کے ہاتھ بڑے صاف ہیں، انہوں نے تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ عدل اور انصاف کا ایک بڑا معیار اعلیٰ قائم کر دیا ہے۔ بھئی جتنی کرپشن ایڈمرل منصور الحق نے کی ہے وہ ساری کرپشن ایک طرف اور سیاستدانوں کی ساری کرپشن مل کے بھی اس کے برابر نہیں ہوتی۔ لیکن سر امیر جماعت اسلامی تو کچھ اور کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں۔ یا امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اور پاکستان کی جماعت اسلامی کی مجلس شورا نے جب نواز شریف کو ملک بدر کیا گیا تو ایک پالیسی بیان جاری کیا تھا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے حافظ شفیق الرحمان کی، نواز شریف جیتی بازی ہار گیا، اس کے سر صفحہ 212 پر وہ بیان چھپا ہے جو آپ کی شورا نے جاری کیا تھا، اور جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب نے وہ پریس کو ریلیز کیا تھا، ان کی تصویر کے ساتھ۔ یہ اس کتاب کے صفحہ 212 پر ہے۔ یہ خاصا طویل ہے، میں تمام نہیں پیش کر سکوں گا، لیکن اس میں سے میں چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ مجلس عاملہ کی قرارداد میں کہا گیا کہ جس طرح حکومت نے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک امیر گھرانے اور غیر ملکی شہزادوں اور امریکی حکمرانوں کے دل پسند افراد کو ملک کے قانون اور قوم کے احتساب کی میزان سے اغوا کر کے ملک بدر کیا، وہ قومی جرم ہے جسے کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آگے فرمایا کہ یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ اسے نواز شریف اور بے نظیر جیسے وزرائے اعظم ملے جنہوں نے اختیارات کا شرمناک استعمال کیا، قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، بیرونی طاقتوں کے لیے نرم نوالا بنے رہے اور اب انہی کے سہارے ملک سے باہر اپنی دکان چمکا رہے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑا المیہ ہے کہ فوج کے سربراہ نے احتساب، قومی مجرموں کو قرار واقعی سزا اور لوٹی ہوئی قومی
दौलत वापस लेने के दावे करने के बाद अदालत से सज़ा याफ्ता सबसे बड़े मुजरिम को इस तरह माफ़ी और रिहाई दी कि वो वैसी ही बदउनवानी के मुर्तकिब हुए हैं जिसका अजाला करने का दावा करके उन्होंने इक़्तिदार संभाला था। सर ये अल्फाज हैं नवाज शरीफ के बारे में। किस मौके की आप बात कर रहे हैं? सर ये जब नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया गया मुआहदे के तहत या बगैर मुआहदे के, जब नवाज शरीफ डिपोर्ट हुए तो आपकी जमात ने पॉलिसी बयान जारी किया था। ये सर नहीं, ये बड़ी बड़ी वाज़ेह बात थी। मैंने तो पहले आपसे ख़ुद भी ये बात की है कि ये इख्तियार किसी फ़ौजी हुक्मरान को नहीं है हासिल। अगर उन्होंने करप्शन किया है तो ये माफ़ करने का इख्तियार करप्शन करने वालों को, अगर वो की है, अदालतों में क्यों न जाएं, वो पाक क्यों ना हो जाएं। अगर उन्होंने नहीं की तो उनका ये राइट है कि वो अदालतों से अपने आप को बरी करवाएं। लेकिन उसके बजाय ये है कि एक हुक्मरान है जिसका अपना हाथ करप्शन से लुथड़े हुए हैं, वो उनके साथ जो है वो एक सियासी बार्गेनिंग करके उनको बाहर भेज दे, तो ये बिल्कुल एक असूली बात है। सर देखें, एक असूली बात है। सब उस पे तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है ना। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि फौज का रोल नहीं बनता। मेरे सवाल आप समझ नहीं पाए शायद, या मैं अपनी बात की वजाहत नहीं कर पाया। मेरा सवाल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा इस इक़्तिबास को पेश करने का आपकी खिदमत में मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काजी साहब और आपकी जमात का सरकारी मौक़िफ़ ये था कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर पाकिस्तान की बदकिस्मती थे, क्योंकि उन्होंने इख्तियारात का शर्मनाक इस्तेमाल किया, कौमी ख़जाने को दोनों हाथों से लूटा, बैरूनी ताकतों के लिए नर्म निवाला बने रहे और अब उन्हीं के सहारे बैरून मुल्क बैठ कर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। तो सर अगर अमीर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ कल ये था, आज आपके मौक़िफ़ में इतनी बड़ी तब्दीली आ जाती है, आप APDN में जाके बैठ जाते हैं, आप मुशर्रफ के ख़िलाफ़ उन्हीं कौमी मुजरिमों को जिन्हें आप कल तक, मैं नहीं कह रहा सर, कल आपकी जमात उन्हें कौमी मुजरिम बताती थी, आज कौमी मुजरिमों से जमात इस्लामी मुफाहमत करना चाहती है। सर कैसे और क्यों? किसी चीज़ में भी कोई ये बात नहीं है कि जी हमने ये कहा है कि जी नहीं कोई मामला हुआ ही नहीं था, ये बड़े पाक थे, कोई करप्शन हुई नहीं थी। हम तो ये बात बार बार उनको भी कह रहे हैं और लोगों अवाम से भी कह रहे हैं कि इनके जितने भी मामलात हैं वो अदालतों में होने चाहिए, ताकि ये बात अगर उन्होंने करप्शन नहीं की तब भी ये वाज़ेह हो जाए, अगर करप्शन की है तो वो आपके जारी करदा और आपकी जमात के जारी करदा इस बयान से जो इस किताब के सफ़ा 212 और 213 पर मौजूद है, तो ये लगता है कि आपकी जमात का मौक़िफ़ भी यही है कि उन्होंने करप्शन की। हम तो एक तहरीक भी चला रहे थे और एहतसाब की। हम ये समझते थे और समझते हैं कि ये जो होता है कि हर 2-2.5 साल के बाद हुकूमतें टूट जाएं और अवाम का जो एक हक़ है कि वही हुकूमतें कि जिनके लोगों ने अगर कोई करप्शन की है तो वो मजलूम बन जाएं, ये चीज़ें गलत हैं, ताकि वो अपना एक अरसा मुकम्मल करें। सच की तलाश में हमारे हम सफ़र रहिएगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।